علیکم، میں امداد سمرو۔ منگل عمران خان صاحب کے لیے اچھا نہیں ہے، اور آج بھی منگل کے روز عمران خان کے لیے بری خبروں کا منگل بازار لگا رہا۔ ایک بڑا فیصلہ کر لیا گیا ہے، بڑی رکاوٹ جو تھی عمران خان صاحب کی گرفتاری میں وہ ہٹا دی گئی ہے، اور پھر عمران خان کے ساتھی جو جہاں چھپے ہوئے تھے وہاں سے ان کو گرفتار کرنے سے بچانے والی رکاوٹ جو تھی وہ بھی ہٹا دی گئی ہے۔ عمران خان صاحب کی ایک اور حکومت ختم ہو گئی ہے جو بہت بڑی ڈھال تھی عمران خان صاحب کے لیے۔ 14 مارچ کو، 15 مارچ کو، اس کے بعد بھی جب عمران خان صاحب عدالتوں میں پیش ہوتے رہے تو وہاں سے کمک آتی تھی عمران خان صاحب کو سپورٹ کے لیے، تو وہ حکومت بھی ختم۔ گلگت بلتستان کی حکومت اب عمران خان صاحب کے پاس نہیں رہی۔ ایک نیا آرڈیننس آ گیا ہے، ایک فیصلہ آیا ہے، اور اس کے علاوہ موجیں ہیں ججوں کے لیے موجیں ہی موجیں جناب۔ پاکستان میں ظاہر ہے، اگر آپ دیکھیں پچھلے دنوں ایک سینٹ سے ایک منظور ہوا تھا برات کا پیکیج چیئرمین سینٹ کے لیے، جو حاضر سروس یعنی موجودہ چیئرمین سینٹ یا سابقہ یا آنے والے ان کے لیے مراد کا تھا، تو اس پہ ہاکار مچ گئی تھی۔ ہم نے بھی کہا تھا بھئی یہ کیا ہے، غریب ملک ہے، جہاز، 12 ملازمین، 6 گارڈ، پھر فیملی سمیت بیرون ملک ٹرپ، ساری زندگی کے موجیں ہی موجیں۔ تو ہم نے کہا تھا بھئی یہ کیا ہے، تو اس پر حکومت بذات خود پریشان ہو گئی تھی۔ قومی اسمبلی میں پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون دونوں نے اس کی مخالفت کر دی۔ ابھی وہ کہا گیا کہ جناب یہ اب واپس لے رہے ہیں۔ آصف زرداری صاحب نے سلیم مانڈوی والا کے مطابق انہوں نے بلا کر جھاڑ پلا دی تھی، مگر ادھر موجیں ہیں، عیاشیاں ہیں۔ پہلے ہی جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو بتایا گیا تھا کہ جج صاحبان کی تنخواہیں جو ہیں وہ، اور خاص طور پر چیف جسٹس، وہ پاکستان میں تنخواہ کے حساب سے سب سے اوپر ہے، سب سے اوپر۔ لیکن اب دوبارہ صدر صاحب نے رات گئے تو خیر دوسرا آرڈیننس جاری کیا، لیکن صدر صاحب نے منظوری دے دی ہے تنخواہوں میں اضافے کی۔ تو پہلے میں اس پر بات کر کے پھر عمران خان صاحب کے لیے اچھا یہ بھی ظاہر ہے، پھر اس کا کہیں نہ کہیں عمران خان صاحب کے ساتھ تو تعلق ہوگا نا۔ کل ہی بلکہ ایک خبر آئی تھی کہ وہ جو ہے اپنا حسنات ملک کی خبر تھی، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان کو وفاقی ہاؤسنگ اتھارٹی، وہ کیا ہے، فیڈرل امپلائیز کے لیے جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، اتھارٹی ہے، انہوں نے ان کو کہا کہ جناب آپ بھی اپنے اپنے پلاٹ کے لیے اپلائی کر لیں۔ حالانکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے کہ جج پلاٹ نہیں لے سکتے۔ تو بہرحال ظاہر ہے کسی نہ کسی طریقے سے حکومتیں چیزیں مینیج کرنے کے لیے کچھ کرتی ہوتی ہیں۔ 20% تنخواہ میں اضافہ ہوا جج صاحبان کی، حالانکہ بہت زیادہ تنخواہیں تھیں ان کی۔ تو اس کے بعد جو چیف جسٹس صاحب کی تنخواہ ہے 12,29,189 روپے ہو گئی ہے، جبکہ جو عام جج یعنی جج ہوں گے ان کی تنخواہ 11,61,163 روپے ہوگی۔ 2,04,885 روپے چیف جسٹس صاحب کی تنخواہ میں اضافہ ہوا ہے ایک جھٹکے میں۔ بھئی سندھی میں کہتے ہیں جیڈا اٹھ تیڈا لوڈا، یا جتنے لوگ بڑے ہوتے ہیں اتنے ظاہر ہے پھر ان کو مراد بھی ملتی ہیں، فائدے بھی ہوتے ہیں۔ اچھا تو دوسرا یعنی یہ چیف جسٹس صاحب بہت بڑے ہیں تو حکومت کو، ریاست کو اتنا بڑا جھٹکا انہوں نے لگانا ہی ہے نا ان کی تنخواہ، یا جج صاحبان جو عام دیگر جج صاحبان ہیں ان کی تنخواہ میں 1,93,527 روپے کا اضافہ کیا گیا۔ یہ تو جناب ہو گیا تنخواہوں کا معاملہ۔ موجیں ہی موجیں، بھائی موجیں کرو، مزے مزے۔ وہ کون سا ڈرامہ تھا وہ جس میں وہ ایک لڑکا بنا ہوتا ہے یملا پگلا دیوانہ، مزے مزے مزے، اس طرح کہتا ہے نا، نام میں بھول گیا ہوں صداکار کا۔ تو وہ اس طرح مزے کرو بھائی مزے، ہم تو یملے دیوانے ہیں، ہمیں تو پتہ نہیں، لیکن جج صاحب آپ موجے کریں، جرنیل صاحب بیان آپ موجے کریں، باقی پھر قوم دیکھ لے گی۔ ابھی IMF سے بڑی مشکل سے پیکیج ملنے کی امید پیدا ہوئی ہے۔ تو اس امید سے یہ ضرور ہوا ہے کہ اچھی خبر یہ آئی ہے کہ ڈالر جو ہے وہ 10 روپے ایک دم نیچے آ گیا ہے، لیکن کتنا ایک نیچے آئے گا، مطلب ابھی کوئی 175 کے آس پاس ہے، لیکن 275 کے آس پاس، 275 کے، لیکن گیا تھا 178 سے۔ عمران خان صاحب کی حکومت میں جب عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی تھی تو اس وقت 178 کا ڈالر تھا۔ تو پھر عمران خان صاحب کے جاتے جاتے میرا خیال ہے 180 کے آس پاس پہنچ گیا تھا، لیکن بہرحال بڑا فرق ہے۔ تو اب عمران خان صاحب جو ہیں ان کی طلبیاں ہیں، اب بشرا بی بی کی بھی طلبی ہے، عمران خان صاحب کی طلبی ہے۔ طلبیوں والے معاملے پہ دوسرے ولاگ میں بات کروں گا، کیونکہ اینٹی کرپشن نے عمران خان صاحب کو طلب کیا ہوا ہے، ان کی جو بہنوں نے زمینیں لی ہیں
وہ لیا میں ان کی بہن نے، عظما خان صاحبہ نے، کہتے ہیں 6 ارب کی زمین ہے اور 6 کروڑ ملی ہے. اور دوسرا بشرا بی بی کو ان کے علاقے میں، ان کے گاؤں میں ترقیاتی کاموں میں کروڑوں روپے کی گبن کہ اس میں تفتیش ہو رہی ہے، تو اس میں انہوں نے ان کو بلایا. اس پر ہم بعد میں بات کریں گے. ابھی جو عمران خان صاحب کے لیے آج سب سے بری خبر تھی نا، وہ یہ کہ حکومت نے جو سب سے بڑی رکاوٹ تھی، جو حکومت نے خود ہی پیدا کی تھی ظاہر ہے. حالانکہ عمران خان صاحب نے اس قانون کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہوا ہے، لیکن جب سپریم کورٹ نے بھی دیکھا ہوگا کہ اگر اس قانون عمران خان صاحب کی پٹیشن، ویسے عمران خان صاحب کو فوری ریلیف مل رہا ہے، وہ جو نیب ترامیم عمران خان صاحب نے سپریم کورٹ میں چیلنج کی ہوئی ہیں، اس پر سپریم کورٹ نے کوئی اسٹے بھی نہیں دیا، معاملہ سنا جا رہا ہے. حالانکہ دوسرا جو قانون تھا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ، اس پر پہلی سماعت میں ہی روک دیا کہ نہیں، یہ جب تک فیصلہ نہیں ہوتا اس پر عمل درآمد نہیں ہوگا. پھر آڈیو لیکس کا معاملہ جو تھا، اس پر جو کمیشن بنا، اس کمیشن کو بھی روک دیا گیا کہ نہیں، آپ کام نہیں کر سکتے. لیکن اس معاملے کو، کیونکہ اگر وہ آرڈیننس جو حکومت نے ترامیم کی، اگر وہ ترامیم سپریم کورٹ اڑا دیتی تو پھر عمران خان صاحب گرفتاری سے نہیں بچ سکتے تھے. حکومت کو دیر سے اندازہ ہوا ہے، لیکن بہرحال یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف نیب اس طرح کارروائیاں نہیں کر رہا تھا، کام نہیں چل رہا تھا. تو انہوں نے دوبارہ چیئرمین نیب کو، میرا خیال ہے چیئرمین نیب کی ڈیمانڈ ہوگی کہ بھائی میرا اختیار تو آپ نے گرفتار کرنے کا واپس لے لیا، اب عدالت اریسٹ وارنٹ دیتی نہیں تو میں کیسے گرفتار کروں گا. اب ظاہر ہے وہ آج بھی ان کے مقدمات جو سن رہے ہیں وہ جج محمد بشیر صاحب سن رہے ہیں. تو بہرحال تو مجھے عدالتیں اریسٹ کرنے کا اختیار دیں تو میں اریسٹ کروں نا. تو پھر ہوا یہ ہے کہ رات گئے ایک آرڈیننس پر صدر، قائم مقام صدر صادق سجرانی صاحب نے کوگھی پھیر دی ہے، اس کی منظوری دے دی ہے. اور اس کا موٹا موٹا یہ ہے کہ جو اس آرڈیننس کے تحت انکوائری کی سٹیج پر بھی اگر بندہ عدم تعاون کرے، پیش نہ ہو، تو پھر چیئرمین نیب اس کو گرفتار کرنے کے وارنٹ جاری کر سکتا ہے. اور دوسرا یہ کہ ریمانڈ کی جو ہے نا 14 دن، کیونکہ ریمانڈ 90 دن سے 14 دن کر لیا گیا تھا نئے قانون میں، جو عمران خان نے چیلنج کیا ہوا ہے. خان صاحب کو اس پر تکلیف ہوئی تھی کہ جنہوں نے اپنے لیے کیا ہے. حالانکہ مریم نواز نے ٹھیک کہا تھا کہ بھئی ہم تو بھگت چکے، ہم اپنی باری بھگ چکے ہیں. تو یہ اب عمران خان صاحب کا وقت ہے، تو نیب میں ترامیم نہیں ہونی چاہیے. میں مریم نواز سے متفق نہیں ہوں. نیب کے قانون کو یا نیب کو اگر 2010 میں 18ویں ترمیم کے ساتھ ہی ختم کر دیا جاتا، 18ویں ترمیم میں، تو پھر یہ دن نہ دیکھنے پڑتے، نہ مسلم لیگ نون کو دیکھنے پڑتے، نواز شریف صاحب کو، نہ زرداری صاحب کو. تو بہرحال تو وہ کر دیا گیا. تو عمران خان صاحب کو وہ جو ڈنگ نکال دیے گئے تھے نیب کے، تو عمران خان صاحب کو اس کا ریلیف ملا. لیکن ظاہر ہے اب عمران خان کو ریلیف کا مطلب ہے کہ عمران خان باقیوں کو تکلیف دیتے پھر رہے تھے. تو خان صاحب کو پھر شکنجہ ان کے اوپر کسنے کے لیے پھر وزیر اعظم نے آرڈیننس منظور کر کے بھیجا اور صدر صاحب نے اس پر دستخط کر دیے. اب اس میں جو نیب کے پرانے قانون کے مطابق جو 90 دن کا ریمانڈ تھا، جو نئے قانون کے مطابق 14 دن کا ہو گیا تھا، اس میں ترمیم کر کے 30 دن کر دیا گیا کہ اب نیب کسی کو بھی 30 دن کے لیے اپنے پاس رکھ سکتا ہے. 30 دن بڑے ہیں. خان صاحب تو 8 دنوں میں توبہ توبہ کر کے مشرف کی جیل سے آئے. اکثر وہ کہتے ہیں نا میں نے اپنا ججز بحالی تحریک میں جیل کاٹی ہے. خدا جانتا ہے وہ جیل جس طرح انہوں نے کاٹی تھی، جس طرح معافی مانگ کے باہر آئے تھے اور اس کے بعد لاپتہ ہو گئے تھے، پتہ ہی نہیں تھا، تحریک کا حصہ ہی نہیں تھے، پھر غائب ہو گئے تھے، سائڈ پہ ہو گئے تھے. اس کے بعد جب میاں نواز شریف صاحب نے لانگ مارچ وہ نکال کر اسلام آباد کی طرف جا رہے تھے، تو اس کے بعد وہ پھر جب جج بحال ہونے کا فیصلہ کروا دیا گیا تھا، تو وہ میاں صاحب گجرانوالہ کاموں کی پہنچے تھے تو ہو گیا تھا. تو گجرانوالہ میں وہ قیام کیا تھا وزیر اعظم کی تقریر سن کر، پھر وہ واپس آ گئے تھے. عمران خان صاحب اس سین میں آپ کو کہیں نظر نہیں آئیں گے کیونکہ وہ گرفتار ہو کر میاں والی جیل میں ڈال دیے گئے تھے. تو کہتے ہیں جی میں نے جیل کاٹی ہے. تو 30 دن تو بہت ہوتے ہیں بھائی. 30 دن نیب کی حوالات اچھے اچھوں کو ٹھیک کر دیتی ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ جو نیب میں کہا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب کے عشاق بیٹھے ہیں، انویسٹیگیشن وہ نہ کریں. اگر انویسٹیگیشن جس طرح نیب کرتا ہے اگر اس طرح کریں تو پھر تو بھائی بہت کچھ ہو جائے گا. اچھا اب دوسری چیز جو ہے وہ ہے گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ خالد خورشید صاحب کو نااہل قرار دے دیا ہے گلگت بلتستان کی عدالت نے. ان کے اوپر ان کو چیلنج کیا تھا، ان کی ڈگری کو. ان کے جو مخالف کینڈیڈیٹس تھے جنہوں نے ان کے سے شکست کھائی تھی، پیپلز پارٹی کے عبدالحمید صاحب اور نون لیگ کے رانا فرمان، انہوں نے کہا تھا کہ جناب انہوں نے ان کی جو لندن سے ڈگری ہے وہ جعلی ہے. پھر HEC نے لندن یونیورسٹی کو لکھا تھا
کہ جناب یہ ذرا بتائیں نا ان کی ڈگری ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک، تو انہوں نے تصدیق نہیں کی تھی۔ مگر کیونکہ پروجیکٹ عمران خان تھا، اس کے تحت عمران خان صاحب کو جی بی بھی دیا گیا تھا، تو اس وقت بچائے رکھنا تھا۔ لیکن جب خالد خورشید جو ہیں وہ ناک میں مچھر کی طرح گھس گئے تو پھر ان کا بندوبست کرنا پڑا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان صاحب کو 14 مارچ کو گرفتار کرنے کے لیے اریسٹ وارنٹ جو لے کر پولیس پہنچی تھی، تو اس پولیس نے جب عمران خان صاحب کے دروازے پر پہنچی تھی تو وہاں سے گنیں تان لی گئی تھی پولیس پر، لاہور کی پولیس پر، اسلام آباد کی پولیس پر۔ وہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کی پولیس تھی، اور خاص طور پر گلگت بلتستان کی پولیس۔ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم جو تھے وہ پھر ان کو تو خیر وہ تھوڑا سا ڈھیلے ڈھالے ہو گئے تھے، ان کو سمجھ آ گئی تھی بات، لیکن گلگت بلتستان والے وزیر اعلیٰ جو ہے خالد خورشید صاحب وہ بات نہیں سمجھ رہے تھے۔ وہ یہاں تک کرتے تھے کہ عدالت کے اندر سے اپنی سرکاری گاڑی میں جاتے تھے، کبھی علی امین گنڈا پور کو بٹھا کے وہاں سے بھگا کر لے جاتے تھے، کبھی شاہ محمود قریشی کو بھگا کر لے جاتے تھے، اور ان کے لیے ہی کسی طاقتور شخصیت کو کہا گیا کہ جی ہمیں اجازت دیں، ہم ان کا بندوبست کریں، تو انہوں نے کہا نہیں یار وزیر اعلیٰ ہیں، آئین اور قانون کے مطابق تو وزیر اعلیٰ ہیں، تو ان کے ساتھ ہم ایسا کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن بہرحال ایک معاملہ پڑا ہوا تھا، تو جس طرح آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کو توہین عدالت میں گھر بھیج کے عمران خان کی وہاں حکومت ختم کر دی گئی تھی، اسی طرح ان کی ڈگری کا معاملہ جعلی اپنا تھا، ایک گڑبڑ تھی ان کی ڈگری، تو ان کو کر دیا گیا نااہل۔ اب ہوگا کیا؟ ایک دو بڑے عمران خان صاحب کے قریبی لوگ جن کے بارے میں پتہ نہیں چلتا کہ ان کو زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا، کدھر گئے وہ؟ زمین نگل گئی، آسمان کھا گیا، الٹا ہوتا ہے، لیکن بہرحال جو بھی، کہاں ہیں وہ؟ ایک ہے مراد سعید صاحب، ایک ہے حماد اظہر صاحب۔ کبھی کوئی لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ باہر چلے گئے، افغانستان بھاگ گئے، کبھی کوئی کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ گلگت بلتستان میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ مراد سعید کے لیے تو کہا جاتا ہے زیادہ امکان یہ ہے کہ وہ زمان پارک میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں عمران خان صاحب نے کمٹمنٹ کی تھی کہ جی زمان پارک آئیں، میں آپ کو چیک کرواتا ہوں، اپنا پوری تلاشی سرچ وارنٹ لے آئیں، میں سرچ کرواتا ہوں۔ جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا صرف 4 اہلکار آئیں گے۔ انہوں نے کہا کہ 4 کیوں آئیں گے؟ پھر ہم تو پراپر سرچ کریں گے نا، تو پراپر سرچ کے لیے جو پراپر ایک ٹیم ہوتی ہے 15-20 کی، وہ اس کی تو خان صاحب کے ساتھ وہ مذاکرات ہو گئے تھے ناکام، اور عمران خان صاحب نے اندر سرچ نہیں کرنے دیا تھا۔ تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، کچھ سورسز یہ کہتے ہیں کہ وہ جو مراد سعید صاحب وہ عمران خان صاحب کی دختی رکھ گئے کئی حوالوں سے۔ سب سے بڑا حوالہ یہ ہے کہ ارشد شریف بقول فیصل ووڈا کہ ارشد شریف کے جو اپنا قتل کا منصوبہ ہے اس کے ثبوت اس کے پاس ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں ان کے لیپ ٹاپ اس کے پاس ہیں، لیپ ٹاپ ان کے مراد سعید صاحب کے پاس ہے، اور اس کے علاوہ کافی ساری چیزیں۔ تو انہوں نے کئی بار کہا تھا، انہوں نے بلکہ جو 27 اکتوبر کو عمران خان کے لانگ مارچ سے ایک دن پہلے جو پریس کانفرنس کی تھی اس میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ مراد سعید کو پکڑے، سارا کچھ سامنے آ جائے گا کہ منصوبہ کس نے بنایا تھا، کس نے ارشد شریف کو دبئی سے کینیا بھیجا تھا، پاکستان سے دبئی سے کینیا کس نے بھیجا تھا۔ تو بہرحال تو وہ، لیکن ایک رائے یہ ہے کہ مراد سعید صاحب زمان پارک میں نہیں ہیں، مراد سعید صاحب گلگت بلتستان میں، سی ایم ہاؤس گلگت بلتستان۔ اب وہ سی ایم تو سی ایم نہیں رہے، اب وہاں اگر مراد سعید صاحب چھپے ہوں گے تو وہاں سے پکڑے جائیں گے، حماد اظہر صاحب اگر کدھر ادھر ادھر چھپے ہوئے تو وہ بھی پکڑے جائیں گے اگر ادھر ہیں گلگت بلتستان میں، کیونکہ آخری ٹھکانہ گلگت بلتستان بچا تھا عمران خان صاحب کے چاہنے والوں کا۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں ان کے لیے ایک بری خبر یہ ہے، آزاد کشمیر پنجاب کو اور خیبر پختونخوا کی حکومتیں عمران خان صاحب نے اپنے اہم کانہ فیصلے اور پالیسی کی وجہ سے ضائع کر دی، قومی اسمبلی سے ریزائن کر دی، انتہائی بیوقوفانہ فیصلہ، جاہلانہ فیصلہ۔ اس کے بعد گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کی 2 حکومتیں تھیں عمران خان صاحب کے پاس، اب وہ بھی ان کے پاس نہیں رہی، اب ٹوٹل نہتے ہو گئے، ٹوٹل آرڈیننس الگ سے آ گیا ہوا ہے۔ سپریم کورٹ میں مقدمہ انہوں نے پٹیشن دائر کی ہوئی تھی کہ جو توشہ خانہ کا میرا اوپر جو ہے وہ ایڈیشنل سیشن کورٹ میں جو مقدمہ چل رہا ہے وہ ٹھیک نہیں چل رہا، کیونکہ مقدمہ جو ہے وہ میرے اوپر الیکشن کمیشن کی شکایت پر درج کیا گیا ہے، الیکشن کمیشن مجاز نہیں ہے، الیکشن کمیشن ایسی شکایت نہیں کر سکتا، تو لہٰذا مقدمہ ختم کر دیا جائے، خارج کر دیا جائے۔ چیف جسٹس صاحب نے 2 رکنی بینچ بنایا تھا، بینچ نے معاملہ سنا اور معاملہ سن کے عمران خان صاحب کی مقدمے خارج کرنے کی درخواست تو انہوں نے نہیں منظور کی، البتہ انہوں نے
معاملہ ریمانڈ کر دیا نیچے کہ انہوں نے جو اپنا درخواست مسترد تھی نا عمران خان صاحب کی، ایڈیشنل سیشن کورٹ نے کی ضمانت مسترد کر دی تھی، تو اس کا معاملہ دوبارہ نیچے بھیج دیا کہ جی اس کو ذرا دیکھ لیں کہ اپنا جو ٹرائل کورٹ کا فیصلہ تھا ضمانت مسترد کرنے کا وہ کالعدم کر کے دوبارہ اسی ٹرائل کورٹ کو بھیج دیا معاملہ کہ جو آرگومنٹ یہاں دیے جا رہے ہیں وہ آرگومنٹ سن کے اس کی بنیاد پر پھر فیصلہ کیا جائے۔ تو خان صاحب میرٹ کے اوپر یہ مقدمہ نہیں لڑ رہے، توشہ خانہ والا جو بڑا یوں ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں نا جی میں نے میری گھڑی میری مرضی، تو میری گھڑی میری مرضی کا میرٹ پر مقدمہ لڑے، ٹیکنیکل گراؤنڈ پر لڑ رہے ہیں کہ جی جس نے شکایت کی ہے وہ تو شکایت کر نہیں سکتا، حالانکہ الیکشن کمیشن کر سکتا ہے، الیکشن کمیشن اپروپریٹ فورم ہے اس معاملے کے لیے، کیونکہ توشہ خانہ میں عمران خان صاحب نے چیزیں اٹھائیں، چیزیں بیچیں، منی ٹریل نہیں دیا، چیزیں چھپائیں، الیکشن کمیشن میں جو ہوتے ہیں ایسٹس جو ڈکلیئر کیے جاتے ہیں اس میں انہوں نے یہ چیزیں نہیں ظاہر کی تھیں، تو لہٰذا انہوں نے کرمنل پروسیڈنگ وہ کر سکتے ہیں، ان کی درخواست پر ہو سکتی ہے، چاہے توشہ خانہ تھا یا فارن فنڈنگ کیس، اس پر ہو رہا ہے سارا کچھ۔ تو خان صاحب اس گراؤنڈ پر نہیں لڑ رہے مقدمہ کہ جی میرے خلاف درخواست ٹھیک نہیں ہے، میں نیٹ اینڈ کلین ہوں، میں نے کوئی دو نمبری نہیں کی، اس بنیاد پر نہیں لڑ رہے، کہہ رہے ہیں جی یہ درخواست کرنے والا کون ہوتا ہے یہ۔ تو وہاں سے بھی عمران خان صاحب کو یہ ریلیف تو نہیں ملا، البتہ عدالت نے معاملہ نیچے بھیج کے واپس اور ٹرائل کورٹ کو کہا کہ 7 دن کے اندر اندر دوبارہ فیصلہ کریں۔ منگل تھا اور منگل خان صاحب کے لیے اچھا نہیں ہوتا، گرفتاری کی راہ میں جو رکاوٹیں تھیں 2 وہ ختم ہو گئی ہیں، ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کل کو یہاں سے گلگت بلتستان چلے جاتے، وہاں جا کر بیٹھ جاتے، تو وہاں پر بھی حکومت نہیں رہی، اور نیب آرڈیننس میں وہ جو اختیارات چیئرمین نیب کے ختم کیے گئے تھے وہ تھوڑے سے بحال ہو گئے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔